میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم قاضی کوفہ ہونے والے ہو. جزاکم اللہ خیرا. معلوم ہے اگر ساحر کی سزا ایک ضربت شمشیر نہ ہو تو جندب ازدی قاتل ہے. نالی حق کو چھپائیں گے اور نہ خلیفہ کسی کی شفاعت سے قانون الہی کو توڑ سکتے ہیں، چاہے شفاعت علی ہی کیوں نہ کرے. آخر مجھے خلیفہ نے کیوں معزول کیا ہے؟ تم مجھ سے مت الجھو، خلیفہ ہی سے پوچھ لینا. خلیفہ نے تمہیں مصلحتاً عہدہ دے دیا تھا، جو اب واپس لے لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم نے اور مروان نے مجھ پر الزام لگایا. مجھ میں اب تم سے بحث کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. تم اگر بڑے شیخ ہو تو ہوا کرو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بھی بتا دوں، خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم صرف آج کے بعد کوفے کے خزانچی رہو گے. کوفے کے بیت المال سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا. جاؤ کسی اور کو اس کام کے لیے ڈھونڈ لاؤ. میں بیت المال کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو ایک دینار بھی تمہیں اپنے حق سے زیادہ خرچ نہیں کرنے دوں گا. تمہیں حکم خلیفہ پر اعتراض ہے؟ تمہاری غلط حرکتوں پر اعتراض ہے. خلیفہ کو جھوٹ لکھ کر تم نے بیت المال مجھ سے لے لیا ہے. دیکھ رہے ہو حب مقام کو ابو زبید؟ نفس امارہ دیکھ رہے ہو عہدے کا ہاتھ سے نکل جانے پر ہنگامہ. تمہارا عہدہ تمہیں مبارک. خلیفہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. خلیفہ کے دستخط کی توہین یہ بتا رہی ہے کہ تم عزادار ہو. تم جیسوں کو صرف موعظہ کرنا آتا ہے، مقام عمل میں سب سے پیچھے ہو. خلیفہ کی دستخط صرف کھال اور دوات ہے، آسمانی وحی تو نہیں ہے. میری پریشانی بیت المال کی تباہی اور بربادی ہے. تم بیت المال کے 1,00,000 سے زیادہ کے مقروض ہو. اگر یہ مبلغ تم نے ادا نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. قصر العمارہ کو تمہارے سر پہ تباہ کر دوں گا. پردان. بلے یا امیر. جاؤ ان کا پیچھا کرو، سائے کی طرح لگے رہو ان کے ساتھ. وہ یا ان کا قاصد کوفے سے نکلنے نہ پائے. کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ ملعون کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خون سون سون کر وحشی بن گیا ہے. مجھے آپ سے کیا مطلب؟ بتا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ فاسق کہیں کا کیوں اشقیاء کے کہنے پر لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ دینار مسلمان کو کیوں قتل کیا؟ قبیس. اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں؟
تیری کھال ادھیڑ دوں گا. سمجھتا ہے فاجر و فاسق ولید کے سہارے جو چاہے کرے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کہاں جا رہی ہے خطام؟ شیخ کی جان خطرے میں ہے. شیخ کی جان خطرے میں ہے؟ شیخ کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو. بڑے غصے والے. چلو دور ہو جاؤ. تم شیخ کو مارنا چاہتے ہو وردان؟ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے. اگر ان کی حالت نہ بگڑتی تو اپنی چھڑی سے میرے سینے میں سوراخ کرتے تھے. تم ان کا پیچھا کر رہے تھے. اور تم میرا کر رہی تھی. چلو. ایک لاکھ دینار کس کا مال ہے؟ خلیفہ بھی اگر بخشے تو خدا نہیں بخشے گا. سنو ابو زبید، آؤ ادھر. لو توڑ لو، ہلکے ہو جاؤ گے. توڑ لو، لٹاؤ، بہاؤ. ولید کا 1,00,000 دینار کا قرضہ کیا تم بتا؟ کیا کیا لکھا ہے ہمارے خرچ میں؟ 10 اونٹ کی قربانی جو منزل بمنزل قصبہ خفا سے لے کر دارالامارہ تک جزیرے کی حسین ترین دلہن کی نظر اتارنے کے لیے دی گئی. مصری اور کشمش 3 بوری، 5 عدد موٹی دہاری گائے، 5 انگلیوں کی نشانیوں کے طور پر موذین کے لیے کنگن اور ہار بھی سنگار کے لیے، 11 تولے سونا مٹھائی سے بھری سینی میں 2,000 دینار کے ساتھ، استاد لولو کے لیے 4,000 دینار، ریشمی اور سوتی کپڑے تحفے اور تحائف کے طور پر، خفا میں ایک نسلی گھوڑے کا بچہ، قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی زین، چاندی کی لگام سے سجا ہوا، اور 11,000 دینار تحفے کے لیے. جب ولید گھوڑے سے ڈرتا ہے اور گھوڑ سواری سے بیزار ہے تو وہ 11,000 دینار دے کر گھوڑے کا بچہ کیوں خریدنے لگا ابو زبید؟ ابو زبید تو شعر شاعری، پیمانہ اور چاند ستاروں کے بارے میں بتا سکتا ہے ولید. گھر کی مالکن تو دایا ہے ولید. 60 دینار دایا کے حکیم کا خرچ ان کے دندان کے لیے، 11 دینار لونگ اور الائچی کے لیے. ابھی بتاتا ہوں. او دایا، کیا کرو گی؟ جھوٹ موٹھی اگر لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ گدھا بھی یقین کر لے. تمہارے دانت، لونگ، الائچی کا خرچ اپنی جگہ، لیکن خفا میں یہ گھوڑے کا بچہ کیا کر رہا ہے جو میرے 11,000 دینار چر کے میری عزت کا ستیہ ناش کر رہا ہے؟ میں بیکار نہیں ہوں جو تمہاری باتوں پر کان دھروں. چولہے پر تمہارا مرغ مسلم جل رہا ہے. جواب دو، میرا جواب دو. مسجد میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو کہیں دیر نہ ہو جائے. مسئلہ ہے امیر کوفہ کو جب اپنے گھر کی خبر نہ ہو، وہ کوفے کے عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟